وہ لوگ جنہوں نے اپنے زخموں کو روشنی میں بدلا وہی اصل استاد ہیں اس دنیا کے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب تم ہر چیز کھو بیٹھو تب بھی تمہارے پاس تمہارا رب ہوتا ہے جو سب کچھ واپس دے سکتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کا سب سے مشکل سفر وہ ہوتا ہے جو انسان خود اپنے دل تک کرتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری خاموشی چیخوں سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے اگر وہ سچائی پر ہو۔ اگر تم اپنے خیالات کی حفاظت نہیں کرو گے تو دنیا تمہارے ذہن کو ایسا رنگ دے گی جسے تم پہچان بھی نہ سکو گے۔ جو شخص ہر حال میں رب کو یاد رکھے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی ایک قیمتی نعمت ہے، اسے شکایت میں ضائع مت کرو، شکر میں گزارو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم جتنا صبر کرو گی اتنی ہی جلدی تمہاری دعائیں پوری ہوں گی۔ ہر تکلیف تمہیں نرمی سکھاتی ہے، ہر دھوکہ تمہیں آنکھیں کھولنے کا موقع دیتا ہے۔ دوسروں سے نہیں خود سے مقابلہ کرو، یہی اصل ترقی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دن تم اپنے آپ کو سمجھ گئے اس دن تم دنیا کی سب سے بڑی مشکل حل کر لو گے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کے شور میں اپنی خاموشی کو تلاش کرنا عبادت ہے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی اصل طاقت اس کی زبان میں نہیں، اس کے صبر میں اور ضبط میں چھپی ہوتی ہے۔ کسی کو معاف کرنا سب سے بڑی رہائی ہے جو تم اپنے دل کو دے سکتے ہو۔ تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمہاری زندگی کا مالک کون ہے، تم یا تمہارا خوف۔ دنیا کو تبدیل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ تم خود کو بہتر کرو۔ جب تم اپنے دکھ کو لفظوں میں ڈھالنے لگو وہ تمہاری طاقت بن جاتا ہے۔ صبر صرف خاموشی کا نام نہیں، یہ امید سے جڑی ایک جنگ ہے جو انسان تنہا لڑتا ہے۔ ہر وہ شخص جو تمہیں تکلیف دیتا ہے دراصل تمہیں کچھ سکھانے آیا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنی زندگی کو اس طرح جیو کہ تمہارے بعد بھی تمہارا چراغ جلتا رہے۔ خواب وہ نہیں جو نیند میں آئیں، خواب وہ ہیں جو نیند کو توڑ دیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری نیت جتنی صاف ہوگی تمہاری دعائیں اتنی جلد قبول ہوں گی۔ تمہارا جسم تمہاری روح کا لباس ہے، اسے بوجھ مت بننے دو۔ جو شخص خاموش رہنا سیکھ جائے وہ زندگی کی گہری باتیں سمجھ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو ہارنے کے بعد بھی اپنے اصولوں پر قائم رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم اپنے آپ کو معاف کر دو تبھی دوسروں کو معاف کرنے کی طاقت آتی ہے۔ سچ بولنے کے لیے بہت ہمت چاہیے اور سچ سننے کے لیے اس سے بھی زیادہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو دل درد کو برداشت کرتا ہے وہی دل محبت کو سمجھ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رات جتنی گہری ہو سحر اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ ہم جتنا دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اتنا ہی خود سے دور ہو جاتے ہیں۔ تمہارا اصل دشمن وہ سوچ ہے جو تمہیں کمزور اور بے بس محسوس کرواتی ہے۔
جب تم دنیا کو بدلنے نکلتے ہو تو پہلا قدم خود کو سنوارنا ہوتا ہے۔ کامیابی صرف وہی محسوس کرتا ہے جس نے ناکامی کو برداشت کیا ہو اور پھر بھی ہمت نہ ہاری ہو۔ جو شخص خود کو جیت لیتا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم اپنے دل کی سنو گے تو راستہ تمہیں خود نظر آ جائے گا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اپنی روح کو جتنا سنبھالو گے تمہارا جسم بھی اتنا ہی ٹھیک رہے گا۔ اگر تم خود سے سچ نہ بولو تو تمہاری ساری کامیابیاں کھوکھلی ہیں۔ تم جس چیز سے بھاگ رہے ہو شاید وہی تمہیں مکمل کر سکتی ہے۔ سکون کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بلکہ تمہارے اندر کا رد عمل ٹھیک ہے۔ جتنی تمہارے اندر عاجزی ہو اتنی ہی تمہارے لیے رب کی رحمت قریب آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص تنہائی سے دوستی کر لے وہ کبھی کسی کی غلامی نہیں کرتا۔ اگر تم اپنے بچپن کے زخموں کو سمجھ لو تو تمہاری پوری زندگی آسان ہو جائے گی۔ روح کی بیماری جسم سے زیادہ خاموش مگر زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تم اپنے دل کی سنتے ہو یا دنیا کے شور کی، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ جب تم اپنے اندر کے اندھیرے کو قبول کر لو تبھی تم روشنی کے قابل ہوتے ہو۔ اصل ہمت وہ ہے جب تم سب کچھ کھو کر بھی رب سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تمہیں اس وقت تک انتظار کرواتا ہے جب تک تمہیں وہ نہ دے جو تم نے مانگا بھی نہ ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو سوال تمہارے دل میں سکون نہ دے وہ جواب کے قابل نہیں۔ تمہیں اپنے جذبات کو سمجھنا سیکھنا ہوگا ورنہ وہ تمہیں جلانا شروع کر دیں گے۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، جو رات تم نے رو کر گزاری وہ صبح تمہیں مسکرا کر سلام کرے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم جتنا سچ کے قریب جاؤ گے اتنی ہی تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ جو درد تمہیں کمزور کرتا ہے وہی تمہیں وقت پر مضبوط بناتا ہے۔ جو رب کی طرف مڑ جاتا ہے وہ کبھی گم نہیں ہوتا۔ تمہیں اپنی زندگی کی کہانی خود لکھنی ہے ورنہ کوئی اور اسے اپنے حساب سے لکھ دے گا۔ جو شخص دوسروں کو معاف نہیں کرتا وہ خود زنجیروں میں بندھا ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جتنا تم خاموش ہو جاؤ گے اتنا ہی تمہارے دل کی آواز صاف سنائی دے گی۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے دکھ کو بھی رب کا تحفہ سمجھے۔ تمہیں شفا تبھی ملے گی جب تم دل سے مان لو کہ تمہیں شفا چاہیے۔ وہ لوگ جو زیادہ ہنستے ہیں اکثر وہی اندر سے سب سے زیادہ ٹوٹے ہوتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل حوصلہ وہ ہے جب تم ٹوٹ کر بھی کسی کو سہارا دے سکتے ہو۔ اگر تم اپنی زندگی کا مطلب تلاش نہیں کرو گے تو دنیا تمہیں اپنا مطلب پہنا دے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے اندر کا زہر نکالنے میں کامیاب ہو جائے وہ کبھی کسی کو زخم نہیں دیتا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم ہر رات
اپنے دل کا بوجھ رب کو دے دو تو صبح کا سورج تمہارے لیے نئی امید لے کر آئے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہارے لفظ ختم ہو جائیں تب رب کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جو تمہیں تکلیف دیتا ہے دراصل وہ تمہیں بنا رہا ہے جو تم بننا چاہتے ہو۔ زندگی ان لمحوں میں چھپی ہے جنہیں ہم عام سمجھ کر گزار دیتے ہیں۔ جو درد تمہارے اندر خاموش بیٹھا ہے وہ ایک دن تمہاری سب سے بڑی طاقت بنے گا۔ اگر تم ایک اچھی نیند سونا سیکھ لو تو زندگی کی آدھی الجھنیں ویسے ہی حل ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم جتنا کم شکایت کرو گے اتنا زیادہ اللہ تمہیں دے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سچا علم وہ ہے جو تمہیں نرم مزاج بنائے، سخت دل نہیں۔ جو شخص روز صبح اپنے اندر جھانک کر دن شروع کرتا ہے وہ زندگی کا بادشاہ ہے۔ سکون خریدنے کی چیز نہیں، وہ اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ تم جتنا خاموشی میں رہو گے اتنا قریب آ جائے گا۔ جب تم دوسروں کو اونچا دیکھو اور خود کو چھوٹا تو یاد رکھو کہ تمہیں وہی بنایا گیا ہے جو کسی بڑے کام کے لیے ہے۔ خوشی ایک انتخاب ہے اور غم ایک سبق۔ دونوں میں سے کیا سیکھنا ہے یہ تم پر ہے۔ تمہارے اندر جو روشنی ہے وہ کبھی باہر کے اندھیرے سے کمزور نہیں ہوتی اگر تم یقین رکھو۔ جب تک تم ماضی سے جڑے رہو گے حال کو گلے نہیں لگا سکو گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کی اصل پرورش اس وقت ہوتی ہے جب وہ خاموش ہو کر اپنے اندر کا شور سنتا ہے۔ تمہاری عادتیں تمہاری تقدیر بناتی ہیں۔ تم جتنا انہیں سنوارو گے اتنا ہی اپنی زندگی بہتر بناؤ گے۔ ہر وہ رات جس میں تم نے آنکھوں سے جاگ کر گزاری تمہیں کسی نہ کسی دن روشنی میں بدل دے گی۔ اپنے جذبات کو قید نہ کرو ورنہ وہ تمہارے جسم میں بیماری بن جائیں گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب تم نے ہر طرف سے ہار مان لی ہو تب بھی ایک دروازہ رہتا ہے اور وہ دروازہ امید کا ہوتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، تمہیں دوسروں کے لفظوں سے نہیں اپنے اندر کی خاموشی سے سمجھنا سیکھنا ہے۔ اگر تم خود سے سچ بولنے لگو تو دنیا کا جھوٹ تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور دل سکون محسوس کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ سجدہ سچا تھا۔ جو چیز تمہیں اندر سے توڑتی ہے وہی تمہیں دوبارہ مضبوطی سے جوڑ بھی سکتی ہے اگر تم سیکھنا چاہو۔ تم جتنا دوسروں کو معاف کرو گے اتنا ہی اپنے اندر سکون پاؤ گے۔ انسان کا اصل چہرہ وہ ہے جو تنہائی میں ظاہر ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہاری دعائیں دیر سے قبول ہوں تو سمجھو کہ رب تمہیں بہتر کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جو شخص تمہاری خاموشی کو سمجھ لے وہ تمہارے سب سے قریب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح ہلکی ہو جائے تو دل سے بوجھ نکالو، اور وہ بوجھ اکثر معاف نہ کرنے کا ہوتا ہے۔ زندگی کو سمجھنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ تم اسے روکنے کی کوشش بند کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ آنکھیں جو دوسروں کے درد کو دیکھ لیں وہی اصل بصیرت رکھتی ہیں۔
مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم سچ میں بدلنا چاہتے ہو تو تمہیں ہر روز مرنا پڑے گا اور خود کو دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا۔ جب انسان خود کو معاف کر دیتا ہے تبھی وہ سکون کی نیند سوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو تمہیں نظر انداز کرتا ہے دراصل تمہیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع دے رہا ہے۔ دل ٹوٹنے کے بعد جو خاموشی آتی ہے وہ تمہیں تمہارا اصل چہرہ دکھاتی ہے۔ ہم ہر دن مر رہے ہوتے ہیں، مگر زندگی کا نام اس دھند کو چیر کر جینے کا ہنر ہے۔ سچ بولنا آسان نہیں، کیونکہ سب کی عادت جھوٹ سننے کی ہے۔ سکون ان کو ملتا ہے جو دنیا کی بے سکونی کو سمجھ چکے ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبت عبادت کی طرح ہوتی ہے جس میں نیت کا خالص ہونا، پاک ہونا سب کچھ ہے۔ کامیابی ہمیشہ خاموشی سے آتی ہے، شور تو صرف ناکامی مچاتی ہے۔ جو اندر سے الجھا ہوا ہو وہ باہر کسی کو بھی سنوار نہیں سکتا، خود کو بھی نہیں۔ سب کچھ سمجھنے کی کوشش خود کو کھونے کی شروعات ہے۔ اپنی خاموشی کو ہتھیار بناؤ۔ چیخ کر دلیل دینے والے اکثر کمزور ہوتے ہیں۔ جو دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کرتا ہے وہ خود کو گہرائیوں سے جان لیتا ہے۔ موت ہر روز آتی ہے مگر ہم زندگی کو ٹالتے رہتے ہیں۔ جو شخص دل سے سوچتا ہے وہ اکثر عقل والوں میں تنہا رہ جاتا ہے۔ علم وہ چراغ ہے جو جب جلتا ہے تب انا کی ہوا بند ہو جاتی ہے۔ صبر صرف وقت کا انتظار نہیں، خود کو سنبھالنے کا فن ہے۔ جو چیز تمہیں روکتی ہے وہی تمہیں بنانے والی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے، تمہیں صرف نیت صاف رکھنی ہے۔ جب تمہیں کوئی نہیں سمجھتا تب تم اپنے قریب آ جاتے ہو۔ زندگی ہمیشہ سوال کرتی ہے مگر جواب اکثر خاموشی میں ملتے ہیں۔ دنیا تمہیں بدلنے پر مجبور کرتی ہے مگر تمہارا اصل تمہاری ضد میں چھپا ہوتا ہے۔ تمہارا دل جب خالی ہو تب اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جیت خود کو قابو میں کر لینا ہے۔ جو وقت کے ساتھ بہتا ہے وہ کبھی نہیں ڈوبتا۔ اصل کامیابی اندر کا سکون ہے، باہر کی تعریف تو وقتی شور ہے۔ تم اپنے دل کو جتنا چھپاؤ گے وہ اتنا ہی چیخے گا۔ خاموشی کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ ہر دل کو چپ کرا دیتی ہے۔ اللہ کو وہی انسان پسند ہے جو ٹوٹ کر بھی جھکتا نہیں۔ تم جس درد سے بھاگتے ہو وہی تمہارا استاد ہے۔ زندگی ایک جنگ ہے مگر اصل دشمن ہمارے اپنے اندر چھپا ہے۔ جب تم ہر چیز کا حساب رکھتے ہو سکون تم سے دور ہو جاتا ہے۔ تم جس انسان کو خوش کرنا چاہتے ہو وہ اکثر خود ادھورا ہوتا ہے۔ خود ہی کو پہچاننے سے پہلے دنیا کی ہر پہچان دھوکہ ہے۔ تمہیں وہی بات بار بار چبھتی ہے جو تم نے دل میں دبائی ہو۔ زندگی میں سب سے بڑی حکمت یہی ہے، خاموش رہو، دیکھو اور سیکھو۔ تمہاری اصل پہچان وہ ہے جو تم اکیلے میں ہوتے ہو۔ جو دل کی نرمی کھو دے
وہ علم کے پہاڑ پر بھی تنہا ہوتا ہے۔ تمہیں بدلہ نہیں لینا، تمہیں بہتر بننا ہے۔ جو شخص خود سے لڑ رہا ہو وہ کسی اور سے کبھی ہار نہیں سکتا۔ کبھی کبھی تمہیں صرف رونا چاہیے، کیونکہ آنسو بھی دل کی عبادت ہے۔ اللہ سے وہ مانگو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ علم وہ نہیں جو کتابوں میں ہے، علم وہ ہے جو تمہاری ملاقات تم سے کرا دے۔ ہر رشتہ جو تمہیں خود سے دور کر دے وہ تمہارے حق میں نہیں۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے ہوا۔ تم جتنا کم بولتے ہو اتنا زیادہ محسوس کرتے ہو۔ زندگی جینے کے لیے سکون چاہیے، نہ کہ دکھاوا۔ اللہ کا ذکر دل کو ٹھنڈک دیتا ہے، باقی سب شور مچاتے ہیں۔ جو شخص اپنا وقت ضائع کرتا ہے وہ اپنی زندگی کا مذاق اڑاتا ہے۔ تمہیں زندگی سمجھنی ہے، نہ کہ صرف گزارنی ہے۔ اصل بہادری خاموشی میں درد کو برداشت کرنا ہے۔ تم اگر اپنے اندر سچائی رکھو دنیا خود بدلنے لگے گی۔ جس دل میں عاجزی نہ ہو وہ علم سے بھی اندھا ہوتا ہے۔ جو باتیں ہم دوسروں سے چھپاتے ہیں وہی ہمیں راتوں کو جگاتی ہیں۔ اگر تم ہر کسی سے سچے ہو تو تم بہت تنہا ہو جاؤ گے، لیکن تمہیں رب مل جائے گا۔ تم اپنے درد کو لفظ بنا لو، وہ دعا بن جائے گی۔ جو کچھ تمہیں اللہ سے دور کرے وہ تمہاری آزمائش ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم کمزور ہو، صبر طاقت کی خاموش شکل ہے۔ زندگی کا اصل سکون دینے والا صرف اللہ ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ جو بات تمہارے دل میں ہے وہ اکثر کسی کے الفاظ میں آ جاتی ہے۔ اپنی خاموشی کو زبان بنا لو، کبھی کبھی وہ سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ تمہیں ہر چیز کا جواب نہیں چاہیے، کچھ سوالوں کے ساتھ جینا سیکھو۔ تم جس درد سے بھاگتے ہو وہ تمہیں بھاگنے نہیں دیتا۔ جو شخص سچ کو سہ سکتا ہے وہ کسی بھی طوفان سے نہیں ڈرتا۔ اگر تمہارے پاس وقت ہے تو تم دولت مند ہو، امیر ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی دعا کسی کا دل نہ توڑنا ہے۔ تمہارا ماضی تمہیں صرف یاد دلانے آیا تھا، سزا دینے نہیں۔ جو تمہیں سب کے سامنے شرمندہ کرے وہ تمہارا نہیں۔ اپنے ذہن کی صفائی جسم کی صفائی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو دنیا کو خوش کرنا چھوڑ دو۔ جو تمہیں سنبھالتا ہے وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ اپنی انا کو دفن کر دو، ورنہ وہ تمہیں دفن کر دے گی۔ جو تمہاری خاموشی کو سمجھے وہی تمہارے قریب ہے۔ جو لوگ تمہیں روکتے ہیں وہ اکثر خود رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تمہارے آنسو بھی عبادت ہے اگر وہ اللہ کے سامنے بہائے جائیں۔ علم وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ اگر تم اپنے دل کی بات نہیں سنو گے تو دنیا کی باتیں تمہیں بہکا دیں گی۔ سکون ہمیشہ اندر سے آتا ہے، باہر صرف آوازیں ہیں۔ جو رشتہ اللہ کے نام پر ہو وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ تمہارے اندر کی روشنی باہر کے اندھیرے سے زیادہ طاقتور ہے۔
اپنے غصے کو سمجھنا سب سے بڑی حکمت ہے۔ تم جس مقام پر ہو وہ تمہاری تقدیر کا نقطۂ آغاز ہے۔ اگر تم ہر دن ایک اچھی نیت سے شروع کرو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ جو تمہارے ساتھ مخلص ہو وہ تمہیں بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تب تم خود پر بھی بھروسہ کرنے لگتے ہو۔ تمہارے دل کی بے قراری تمہارے رب کی طرف سے اشارہ ہے۔ تمہاری روح ہمیشہ تم سے بات کرتی ہے، تمہیں صرف سننا آنا چاہیے۔ اللہ کی محبت کے آگے ہر محبت کمزور ہے۔ تم اگر خود کو پہچان لو تو دنیا کی ہر چیز میں معنی ڈھونڈ لو گے۔ تمہارے درد کی گہرائی تمہاری روشنی کی شدت کا پتہ دیتی ہے۔ جو تمہیں خاموشی میں یاد رکھے وہ تمہارے قریب ہے۔ جب تم کچھ نہیں ہو تب اللہ تمہیں سب کچھ بنا دیتا ہے۔ تم جس دن اپنی کمزوریوں کو قبول کر لو گے تم ناقابل شکست ہو جاؤ گے۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، تم بس انتظار میں خوبصورتی دیکھو۔ جب تم دنیا سے ہار جاتے ہو تب تمہیں اللہ جیتنا سکھاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں یاد رکھیں تو لوگوں کے دلوں کو چھونا سیکھو، ذہنوں کو نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اتنا بولیں جتنا خاموشی کو توڑنے کے قابل ہو۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غم سے نہ گھبراؤ، تمہاری روح کی طاقت اسی میں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے دل کو دنیا کی گندگی سے پاک رکھو، کیونکہ رب صرف پاک دل میں اترتا ہے۔ جو شخص اپنے رب سے غافل ہو جائے وہ کبھی بھی دلی سکون نہیں پا سکتا۔ انسان کے لفظ اس کی روح کے آئینے ہوتے ہیں، جو دل میں ہے وہی زبان پر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو کسی کے کام آ جائے خاموشی سے۔ حالات کبھی انسان کو نہیں توڑتے، انسان خود اپنے اندر سے ٹوٹتا ہے۔ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے مگر امید وہ چنگاری ہے جو اندھیرے میں بھی جلتی ہے۔ جو اپنے خوابوں کا پیچھا کرتا ہے دنیا اسے پاگل کہتی ہے، لیکن وہی تاریخ لکھتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا اصل مقام اس کا ظرف ہے، نہ کہ اس کا لباس یا شہرت۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے خوبصورت شخص وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا دل نہیں دکھاتا۔ تمہارے الفاظ کا وزن اس وقت بڑھتا ہے جب تم خود ان پر عمل کرو۔ ہر صبح ایک نئی رحمت ہے، ہر رات ایک موقع کہ اس میں شکر ادا کیا جائے۔ محبت میں سب کچھ مل جاتا ہے لیکن سب سے قیمتی چیز سکون ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو دل سے مانگو، زبان سے نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نصیحت صرف وہی اثر کرتی ہے جو درد کے ساتھ دی جائے۔ سچ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے مگر نجات اسی میں ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ تم خود کو کھونے نہ دو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہارا دل تمہارے رب سے جڑا ہو
تو دنیا کی پریشانیاں تمہیں چھو نہیں سکتی۔ سب کچھ سیکھنے کے بعد انسان یہ سیکھتا ہے کہ اصل علم عاجزی ہے، جھک جانا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی میں وہ سکون ہے جو دنیا کی تمام موسیقیاں بھی نہیں دے سکتی۔ جو تمہیں تمہارے کم وقت میں یاد رکھے وہی تمہارا اصل دوست ہے۔ عقل مند وہی ہے جو سیکھنے کے لیے خود کی غلطیوں کا انتظار نہیں کرتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوش نصیب وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہے، بلکہ وہ ہے جو کچھ ہے اس میں خوش ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دل کی روشنی کبھی بجھتی نہیں اگر وہ رب کے نور سے جلی ہو۔ جو شخص ہر وقت دوسروں کو سمجھنے میں لگا رہتا ہے وہ خود کو کبھی نہیں سمجھ پاتا۔ وہ وقت سب سے قیمتی ہوتا ہے جب تم کسی کو کچھ ثابت کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہو۔ زندگی کی سب سے بڑی تکلیف وہ ہوتی ہے جب تم خود کو کھو کر دوسروں کو خوش رکھنے لگتے ہو۔ بعض سوالوں کا جواب نہ دینا اصل دانائی اور عقل مندی ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ہارنا ضروری ہوتا ہے تاکہ تم جیت کا اصل مطلب سمجھ سکو۔ وہ لوگ جو تمہیں خاموش کر دیتے ہیں وہ تمہیں اندر سے خالی کر دیتے ہیں۔ جب دل دعا مانگنے سے تھک جائے تب صبر دعا بن جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہارے سکون کو چھین لے وہ تم سے دور ہی اچھی ہے۔ تم جس زخم کو چھپاتے ہو وہی زخم تمہیں سب سے زیادہ بدلتا ہے۔ کبھی کبھی خود سے بات کرنا دوسروں کی ہزار باتوں سے بہتر ہوتا ہے۔ وقت سکھاتا ہے مگر اس کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، تنہائی، صبر، آنسو۔ تم جس انسان سے سچ بولتے ہو وہ تمہیں دل سے جان لیتا ہے۔ کوئی تمہیں مکمل نہیں کر سکتا جب تک تم خود ادھورے رہنا چاہو۔ جو شخص وقت پر خاموش نہ ہو وہ اکثر اپنے الفاظ سے ٹوٹتا ہے۔ تمہارے اصل سوالات وہی ہیں جنہیں تم پوچھنے سے ڈرتے ہو۔ جو اندر سے کمزور ہو وہی سب سے زیادہ شور کرتا ہے۔ بعض رشتے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ تم اپنے اندر کی کمی پہچان سکو۔ جب تم خود کو کم محسوس کرتے ہو تو دنیا بھی تمہیں ویسا ہی دیکھتی ہے۔ ہر بار تم گر کے اٹھے ہو یہ تمہاری جیت تھی، تمہاری ہار نہیں۔ محبت وہ چیز ہے جو تمہیں مضبوط بھی بناتی ہے اور توڑ بھی دیتی ہے۔ تم جتنا زیادہ زندگی کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہو وہ اتنی ہی بگڑتی ہے۔ تمہارا سکون کسی اور کی تبدیلی میں نہیں، خود کو قبول کرنے میں چھپا ہے۔ جو کچھ تمہیں بار بار تنگ کرتا ہے وہی تمہیں اندر سے صاف کر رہا ہے۔ ہر وہ لمحہ جو تم نے تنہائی میں خود کو سنبھالنے میں گزارا وہ تمہارا خزانہ ہے۔ جب دل مان لے کہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تب فکر ختم ہو جاتی ہے۔ بعض دکھ الفاظ سے باہر ہوتے ہیں مگر وہی دکھ تمہیں اندر سے نکھارتے ہیں۔ تم جب اپنی ناکامی کو سچ مان لو وہ کامیابی بننے لگتی ہے۔ تمہیں سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں، تمہیں بس خود پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہی شخص مضبوط ہوتا ہے جو سب کے سامنے مسکرا کر اپنے آنسو چھپا لے۔